الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں انسان اور جنات ان دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو کس کام کے لیے پیدا کیا. تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اپنے اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں. جس کو میں اور آپ عبادت کہتے ہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا، یاد رکھیے. عبادت کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری. وہ عبادات کی صورت میں ہو، وہ اخلاق کی صورت میں ہو، وہ معاملات کی صورت میں ہو، وہ معاشرت کی صورت میں ہو. یہ رنگ کوئی بھی ہو، یہ سب عبادات ہیں. یہ چونکہ ہمیں پورا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم عبادت کا نام سنتے ہی صرف سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لیا جائے، جبکہ دین کے اندر عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور میں نے عرض کیا کہ عبادات جن کو میں اور آپ کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہیں. اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہ اخلاقی قدریں، اپنا لین دین اور معاملات جسے میں اور آپ کہتے ہیں، معاشرتی گھر میں رہن سہن جسے میں اور آپ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادات میں داخل ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر کہ جو بھی اللہ کی کسی صورت میں اطاعت کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے بندگی اور اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور اس انتظار میں رہنا کہ میرے مالک کا حکم اور آرڈر کب آئے گا اور میں اس کو پورا کروں گا. وہ چاہے مسجد کے اندر ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے خاندان کے ساتھ تعلقات میں ہو، چاہے وہ ایوان اقتدار میں ہو، کہیں بھی ہو، تو میرے اللہ کا جو وہاں حکم ہے اس حکم کے پورا کرنے کا نام عبادت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے.
تو بہرحال بندے میں یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے اور میں جی بھر کے اپنے اللہ کی بندگی کروں. صورت کوئی بھی اختیار کر لی جائے لیکن ذوق عبادت کا ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ صرف عبادت نماز روزے کو سمجھتے ہیں، جبکہ زندگی کے باقی گوشے وہ بھی اگر میں اور آپ اچھی نیت کر لیں اور سنت کے مطابق کر لیں تو جو زندگی کے باقی گوشے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں عبادت اور بندگی میں شمار ہوں، وہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے نماز کے وقت میں اور آپ سمجھتے کہ ہم عبادت کرنے لگے ہیں تو جو باقی کام میں نے آپ حضرات سے عرض کیے ہیں، اخلاقی قدریں ہوں یا معاملات جس کو آپ لین دین کہتے ہیں، کاروبار کہتے ہیں، ملازمت اور مزدوری کہتے ہیں، کوئی بھی صورت ہو اس میں میری اور آپ کی نیت بندگی ہی کی ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ آپ نے اس کو بھی بندگی کا رنگ دیا ہے اور ہم تو تیری بندگی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے راضی ہوتے ہیں ایسے دیگر عبادات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ تصور ہر وقت رہنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت اور فرما برداری ہے. ہم ہر حال میں اس کی فرما برداری کریں گے. جیسے نماز میں فرما برداری کرتے ہیں، جتنی اللہ نے کہی جیسے کہی ویسے نماز پڑھتے ہیں، تو بھائی جو باقی زندگی کے کام ہیں ان میں بھی اللہ کی فرما برداری لازمی ہے. اللہ نے جیسے کرنے کا کہا ہے ویسے کر دو، تمہارے زندگی کے باقی کام بھی میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں عبادت بن جائیں گے. تو اس لیے ایک تو عبادت کا یہ مفہوم جو وسیع ہے، عام ہے، یہ میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. باقی جہاں تک میں اور آپ اپنی مروجہ عبادات کو عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اس کو ہر مسلمان عبادت سمجھتا ہے. یقیناً یہ اعلیٰ درجے کی عبادات ہے. اس کے ساتھ میرا اور آپ کا دنیا کا کوئی مفاد متعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی دنیا کا بینیفٹ نہیں ہم لے رہے. یہ صرف اور صرف اپنی آخرت اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. باقی کاموں میں اگرچہ دنیا بھی ساتھ ملے گی لیکن حسن نیت کی وجہ سے میں نے کہا اس کے ساتھ اللہ آخرت بھی بنا دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے اس کو بعض روایات میں فرمایا. ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ یہ جو تم رزق حلال تلاش کرتے ہو، جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے رزق حلال تلاش کرنا بھی فرض کیا ہے. جیسے نماز ایک فریضہ ہے ایسے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. تو فرمایا نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو رزق حلال کے لیے کوشش کرنا بھی تمہاری اوپر فرض ہے. اور قرآن نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو پھیل جاؤ اور جا کر جو اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہوا ہے اس کو جا کر تلاش کرو، محنت کرو اس کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کو بھی باقاعدہ فرض قرار دیا گیا. ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے والے ان کے پاس آتے جاتے ہو، آنا جانا تو ہوتا ہی ہے، تو یہ جو تمہارا میل ملاپ ہے، آنا جانا ہے، ملاقات ہے، یہ اچھی نیت سے ہونی چاہیے. اس لیے کہ مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان کی ملاقات کے لیے جایا جائے، اس کو خوشی ملتی ہے اور کسی مسلمان کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اچھی نیت سے مسلمان کو خوش کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اگر وہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کا حق ہے کہ میں رشتہ دار کو ملاقات کے لیے جاؤں.
تو جب اچھی نیت سے آپ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانے والا اس کے لیے فرشتے 3 دعائیں مانگتے ہیں. پہلی دعا ان کی زبان سے یہ نکلتی ہے طیبتا، کہ تم خود پاکیزہ ہو گئے ہو، طیب بن گئے ہو، اس لیے کہ تم نے اچھی نیت سے ایک کام شروع کیا ہے کہ میں اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرمایا اس نیت کی وجہ سے طیبتا، تم خود بڑے پاکیزہ ہو گئے. اور دوسری بات وطاب ممشاک، یہ جو تم چل رہے ہو نا، قدم اٹھا رہے ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا قدم اٹھانا بھی بڑا پاکیزہ بن گیا، تمہارے قدم بھی اللہ کے ہاں بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں. صاحب تم کون سا مسجد میں جا رہے ہو؟ تم تو اپنے عزیز دوستوں کو اچھی نیت سے ملنے جا رہے ہو. میں نے بتایا تھا کہ زندگی کے باقی کام بھی اچھی نیت سے کیے جائیں گے تو وہ عبادت بن جائیں گے. وہ ایسے رائے گاہ نہیں ہے، وہ دنیا کا کام نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ عبادت بنیں گے. اور تیسرا جملہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تو نے پاکیزہ ہو گیا، چلنا تمہارا پاکیزہ ہے. وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور تم نے اس نیت اور عمل کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. تمہارا ٹھکانہ جنت بن گئی، تم اچھی نیت سے یہ کام کر رہے ہو. تو اس لیے بھائیو، میں اور آپ اپنی زندگی کے باقی گوشے جو ہیں ان کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادات زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. نماز روزہ بھی کرو اور باقی کام بھی پاکیزہ نیتیں، اچھی نیتیں دین کے مطابق کرنا شروع کر دو تو آپ کی باقی جتنی مصروفیات ہیں اللہ کی نظر میں وہ بھی عبادت بن جائیں گی. تو حق تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، میں نے کہا تھا، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا عبادت کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے اور عبادت کا انتظار بھی ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آگے شعبان کا مہینہ آئے گا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا. تو جب رجب کا چاند نکلتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے. امت کو بھی وہ تعلیم دی. اللہ سے دعا یہ مانگی جا رہی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور اپنے فضل اور رحمت سے ہماری زندگی کو اتنا لمبا ضرور کر دینا کہ ہم رمضان کو پالیں، ہم رمضان تک پہنچ جائیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور امت کو بھی تعلیم دی ہے. اور یہ دعا مانگنے میں کئی چیزیں امت کو سکھانا مقصود ہے. سب سے بڑی چیز جس کو میں نے کہا تھا انتظار عبادت. عبادت کا انتظار ہونا چاہیے اور انتظار انسان اس چیز کا کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. بچہ بیرون ملک گیا ہوا ہے تو جیسے عید کے قریب وہ آنے والا ہے تو اماں کو ہر وقت انتظار رہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے بیٹے کی فلائٹ آنی ہے، انہوں نے پہنچ جانا ہے. وہ تذکرہ کرتی ہے، روز پوچھتی ہے کہ اب کتنے دن رہ گئے، اس لیے کہ محبت ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انتظار ہوتا ہے. تو بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مومن کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جب اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ ہے تو پھر یہ عبادت کا انتظار 2 مہینے پہلے کرنا شروع کر دے گا کہ کب موقع آئے گا کہ ہم رمضان کی روزوں کی عبادت ادا کریں گے. تو میں نے کہا امت کو ایک تعلیم دی ہے جسے میں اور آپ انتظار عبادت کہتے ہیں. اور قربان جائیں ہماری شریعت کے، ہماری شریعت نے عبادت کو تو عبادت بنایا ہی ہے، جس کو میں اور آپ انتظار عبادت کہتے ہیں اس کو بھی عبادت بنا دیا، اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیا. دیکھیے رمضان تو سال میں اور آپ
ایک ہی گزار سکتے ہیں، سال میں ڈبل رمضان تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ پہلے یہ انتظار اور دعا مانگ دی، اور امت کو آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہو، ابھی نماز میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ رہتا ہے، تو میں اور آپ مسجد میں آ گئے اور انتظار میں ہیں کہ کب جماعت ہوگی، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے جائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وہ نماز ہی کا ثواب پاتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نماز ہی کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ نماز کی انتظار میں ہے۔ تو جیسے نماز کی انتظار میں بیٹھنا یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے انتظار نماز کا ثواب لے کے دیتا ہے، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے ان 2 مہینوں میں برکت دے اور ہماری عمر کو لمبا کر دے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ تو اگر میں اور آپ بھی ابھی سے رمضان کے انتظار کی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں انتظار رمضان کی عبادت کا ثواب لکھ دے۔ تو یہ مفت کا ثواب ہے بھائیو، انتظار کرنا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ انتظار تو وہ کرے گا جس کو اس کے ساتھ محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، لگن اور شوق ہوگا، وہ تو کرے گا انتظار۔ اور جس کو عبادت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی شغف نہیں ہے، تو بھائیو وہ کبھی بھی عبادت کا انتظار نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ایک تو میں اور آپ یہ عادت بنائیں کہ ایک نماز پڑھی تو اگلی نماز کے انتظار کی نیت کر لو، ایک عبادت ادا کی اگلے وقت میں عبادت کے ادا کرنے کا انتظار کر لو۔ تو جتنا میں اور آپ عبادات کا انتظار کرنے کی عادت بنائیں گے، یہ محبت کی بھی علامت ہوگی، اور میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں نے کہا انتظار عبادت کا مستقل ثواب لکھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تجویز فرما دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہماری عمر کو لمبا کر دے، ہم روزوں کی عبادت ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا امت کو تعلیم دینے کے لیے دعا تجویز فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، چونکہ پوری انسانیت وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہمارے جد امجد ہیں، انہی سے انسانیت چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹو میری عبادت اور بندگی کے لیے ہمت کر کے اپنے اوقات میں سے وقت نکالا کرو، اپنے آپ کو ہمت کر کے فارغ کیا کرو میری بندگی اور عبادت کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حالات سے واقف ہیں کہ میرے بندے کن کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تفرق کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے عربی میں جب کوئی آدمی کسی کام کاج میں پھنسا ہوا ہو، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یار ذرا ہمت کر کے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو یہ عذر نہیں کرنا ہے کہ ہم مصروف بہت ہیں، اللہ میاں کو سارا ہی پتہ ہے تمہاری مصروفیتوں کا، مصروفیتیں بنائی ہی اس نے ہیں، بیوی بچے، کسب معاش، یہ ضروریات یہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان مصروفیات میں سے ہمت کر کے ہمارے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت اور بندگی کے لیے وقت فارغ کرو اور اپنا وقت نکالو میرے لیے۔ جب تم اپنے اللہ کی بندگی کے لیے اب ہمت کر کے اپنے آپ کو فارغ کرو گے، فارغ ہو نہیں تم،
تم مصروف ہو لیکن مصروفیات کو آگے پیچھے کرو اور کہو پہلا نمبر اللہ کا ہے، پہلے میں اپنے اللہ کی بندگی کر لوں، اس کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ تو فرمایا اگر تم میرے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں 2 انعام عطا کروں گا۔ آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا، دنیا میں نقد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک انعام یہ ہے املا صدرک غنن، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہارے اندر غنا پیدا کر دوں گا۔ تو دل کا غنی ہونا یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور دل کا حریص لالچی ہونا یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں بعض لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ دل کے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ہر وقت یہی کہتے رہتے کہ مولوی صاحب اسی تے مر گئے، بس لگدا ہن اسی بھکھے ہی مرنا ہے، یوں ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا دل فقیر ہے، نادار ہے، اس کا دل بھوکا ہے، اور یہ بھوک اس کی کبھی نہیں مٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آدم کے بچے کا پیٹ دنیا ساری بھی دے دو تو یہ نہیں بھرے گا، یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری عبادت کے لیے وقت فارغ کیا کرو، دیکھو پھر کیسی مزیدار زندگی دیتا ہوں۔ املا صدرک غنن، تمہارا دل غنی ہوگا، تمہارا دل بادشاہ ہوگا۔ یہ جو ہر وقت تمہارے اوپر ایک خوف مسلط رہتا ہے کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، بھوکے نہ مر جائیں، اللہ یہ خوف دور کر دے گا۔ تو فرمایا تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کا معنی بھی خود ہی بیان کر دیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لیس الغنا بکثرت المال ولکن الغنا غنی القلب۔ بھائی غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں اسے نہیں غنی کہتے جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، غنی اسے کہتے غنی القلب، جس کا دل اللہ نے غنی بنا دیا ہو۔ تو اس لیے اللہ دلوں کو غنی بناتے ہیں اگر ہم اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ تعالیٰ تمہیں محتاج نہیں بنائیں گے، تمہارے اوپر محتاجگی کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ غنی بنائیں گے، تمہاری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، جنہوں ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہیں پائے گی، جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دیا کریں گے۔ باقی جمع کر کے بھائی کو چاٹنا تو نہیں ہے کہ صبح شام جا کر پیسے کو سلام کیا کرو، سلام ہے تمہیں، تم بینک میں پڑے ہوئے ہو، اس کام کے لیے نہیں اللہ میاں نے پیسہ دیا۔ پیسہ دیا کہ میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری عبادت کے لیے وقت فارغ کرو، میں تمہارے دل کو غنی بناؤں گا اور محتاجگی کا دروازہ بند کر دوں گا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، بس اس سے بے فکر ہو جاؤ۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر ہماری عبادت کے لیے وقت فارغ نہ کیا، اپنے جھنجھٹ اور دنیا کے کاموں میں پھنسے رہے، اللہ کو بھول گئے، تو فرمایا دنیا میں 2 عذاب مسلط کر دوں گا، 2 ٹینشنیں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ فرمایا 2 عذاب مسلط کروں گا۔ پہلا عذاب کیا ہے؟ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تمہیں کام کاج میں پھنسا کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی کام کے لیے جاتے ہیں، وہ چٹکیوں میں کام ہو جاتا ہے۔ گئے آپ بازار، چیز لی، وہ کام کیا، جیسے جیسے گئے فٹافٹ کام ہوا، آپ فارغ ہو کر گھر کو آ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آج تو الحمدللہ بھئی ہاتھوں ہاتھ ہی کام ہو گئے، جھنجھٹ کوئی پریشانی نہیں بنی۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے سارا دن گرداب میں گھومتے رہتے ہیں اور شام کو کام بھی نہیں ہوتا، منہ لٹکا کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے وقت نہیں فارغ کرو گے تو میں ایک عذاب دوں گا، وہ یہ کہ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تمہیں کام کاج میں پھنسایا جائے گا۔ اور جب تم پھنسو گے تو اپنی زبان سے بھی کبھی کبھی کہا کرو گے کہ مولوی صاحب کی کریے، سانو تے ٹائم ہی نہیں لگتا، مسیت جوگا نہیں ساڑھے کول ٹائم ہے گا۔ تو میاں یہ اللہ میاں کی پکڑ ہے جو یہاں آنے میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں آتے، عبادات کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ تو بہت معذرت، وہ مصروفیت
جو عبادات میں رکاوٹ بنے، اللہ کے نبی اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ میاں کہتے ملأت یدک شغلاً، ہم نے تمہیں پھنسایا ہوا ہے، دیکھو کیسے اس سے نکل کے دکھاؤ کیسے نکلتے ہو۔ تو بھائی اگر میں اور آپ عبادت کے لیے وقت نہیں فارغ کریں گے تو پھر جو جھنجھٹ جس میں میں اور آپ آج پھنسے ہوئے ہیں ان سے وقت نہیں نکلے گا موت تک، اور موت آ گئی تو کہانی ختم ہو جائے گی، پھر چاہیں گے یا اللہ کوئی تھوڑا سا وقت دے دے، ایک دفعہ پھر لوٹا دے، اب کسر نکالنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ میاں کہے گا نہیں نہیں، ہم نے تمہیں وقت بہت دیا تھا، اس لیے وقت تو ہم تمہیں دے چکے، اب دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بھائیو اللہ کے لیے ایک دفعہ ہمت کرو، اور پھر دیکھو جب تم ہمت کرو گے تو اللہ ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف انشاءاللہ کھینچ لیں گے۔ تو فرمایا جو ہماری عبادت کے لیے وقت نہیں فارغ کرے گا ہم اس کو دنیا کے کام کاج میں پھنسا کے رکھ دیں گے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، دوڑ تو لگائی تھی کہ کہتے پوری پہ جائے، محتاجگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے محتاجگی کا دروازہ تمہارے دل دماغ پہ کھول دیا جائے گا، تمہارا فقر، تمہاری تنگیاں، تمہاری محتاجگیاں، ان کو بند نہیں کیا جائے گا۔ ایک پوری کرو گے دوسری پوری کرو گے تیسری، یہ تمہارے اوپر مسلط رہیں گی، اس لیے کہ تم نے ہمارے دربار سے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ذوق عبادت وہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے، انتظار، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور جو عبادات پہلے کر رہے ہیں اس میں اضافہ کرتے چلے جانا تاکہ پتہ چلے کہ بندہ بندگی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا عبادات کا ذوق یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر پیدا کر کے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ذوق عبادت رکھتے تھے، آپ احادیث میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم تو بھائی 5 نمازیں نہیں پڑھتے، اس میں سستی کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عبادات میں سستی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ذوق عبادت وہ بالائی سطح ہو یا فقیر ہو، اس امت کا ذوق عبادت سب کا حصہ ہے۔ اور بھائیو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج دنیا میں بھی اللہ نے میری اور آپ کی ضرورت بنائی ہے، کھانا، لباس، جوتا، گھر، گاڑی، یہ میری اور آپ کی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت سے پورا کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ نعمتیں بھی چاہیے، لیکن یہ جو دنیا میں ملی ہوئی ہیں یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ کھانے اصل آخرت میں ہیں، لباس اصل آخرت میں ہے، گھر اصل آخرت میں ہے۔ ایسے دیں گے کہ یہ ان کے سامنے ماند پڑ جائیں گے، گرد ہو جائیں گے، ایسے لگے گا کہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے رہے یار دنیا کے اندر۔ تو اس پہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل اللہ میاں نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک لذت ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھی ہے آخرت میں نہیں ملے گی، اور وہ لذت ہے عبادات کی۔ عبادت کی جو لذت ہے یہ جنت میں نہیں ہے۔ جنت میں جا کے کہو کہ یا اللہ ہن 5 دیاں 10 نمازاں کر دے، بڑیاں نمازاں پڑھیں گے، تو اللہ میاں کہیں گے آرام سے بیٹھ جاؤ، اب نماز نہیں ہے، نماز کی لذت میں نے دنیا میں رکھی تھی۔ تو بھائیو جو لذت دنیا میں ملنی ہے اس کو چھوڑ کر آج میں اور آپ ان لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اصل آخرت میں ملنی ہے، وہ تو وہاں جا کر بھی پوری ہو جائیں گی، یہ ہاتھ سے نکل گئی تو یہ ساری زندگی کا حرخ رہ جائے گا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان کو کوئی افسوس نہیں ہوئے گا سوائے ایک گھڑی کے جو انہوں نے اوقات غفلت میں گزارے ہوں گے، اپنے اوقات کو غفلت میں ضائع کرنے کا افسوس جنت میں جا کر بھی ہوگا کہ کاش یہ بھی اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگا دیتے۔ تو بھائیو اہل ذوق وہ تو بہت اونچے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اللہ نے ہدایت کا کام بڑھا لیا، لاکھوں انسان ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے، فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو ایک وصیت کر گئے، وصیت یہ کر دی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی، ہر نماز جماعت کے ساتھ اور امام کے ساتھ شروع سے شریک ہوا ہو، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جو سنتوں کا اتنا اہتمام کرتا ہو کہ عصر کی پہلے جو غیر مؤکدہ 4 سنتیں وہ بھی نہ کبھی اس نے چھوڑی ہوں،
اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ تو یہ 4 شرطیں حضرت لکھ کے فوت ہو گئے۔ اب جناب سارے ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہیں اور وصیت پڑھ کے سنائی گئی کہ یہ وصیت ہے حضرت کی، جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ زندگی میں کبھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، اور زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، اور کسی اجنبی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ حضرت کی شرطیں جس میں پائی جائیں وہ آ جائیں، حضرت کا جنازہ پڑھا دیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جب سب لوگ خاموش ہیں تو ایک شخص آگے بڑھے اور آ کر حضرت کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور کہا حضرت تم تو چلے گئے اور مجھے پھنسا گئے، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس وقت کے بادشاہ تھے خواجہ شمس الدین التمش رحمہ اللہ تعالی، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن ذوق عبادت اتنا ہے کہ کبھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز نہیں پڑھی، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، اور کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ کہا اچھا پھر میں ہی جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ تو اس امت کے تو بادشاہوں میں بھی بھائیو یہ ذوق ہے، تو میں اور آپ کیا میرے اور آپ کے اندر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ذوق عبادت بھی بھائی پیدا کرو، اپنی نسلوں میں بھی پیدا کرو۔ ایسا ہونا چاہیے کہ گھر والوں کو بھی یہ احساس ہو کہ جب یہ عبادت میں لگتے ہیں تو واقعی ان کو ایک حظ اور مزہ آتا ہے اور اس میں روکا نہیں جا سکتا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ان رکاوٹوں کو پھلانگ کر کون میری طرف آتا ہے؟ تفرغ لعبادتی، مجھے پتہ ہے کہ تم مصروف ہو، لیکن اپنی مصروفیات کو میرے نام پہ چھوڑو اور پھر میری طرف آؤ۔ بس ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جب آؤ گے تو تمہارا دل غنی ہو جائے گا، اللہ محتاجگی کے دروازے بند کر دیں گے، اور اگر ایسے نہ کیا تو اللہ تمہیں کام کاج میں پھنسا کے رکھ دیں گے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے اوپر محتاجگی کا اور فقر کا دروازہ بھی بند نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔